یہ سمرقند ہے، خوابوں کا شہر، ایسا شہر جہاں وقت رک سا گیا، جہاں ہر اینٹ، ہر گلی، ہر دروازہ صدیوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ اور ان کہانیوں میں سب سے پراسرار کہانی ہے تیمور لنگ کی سلطنت کی، ایک سلطنت جو عروج پر پہنچی پھر غائب ہو گئی، لیکن کچھ راز آج بھی زندہ ہیں۔ سمرقند ازبکستان کا ایک قدیم شہر جسے زمانہ قبل از مسیح میں آباد کیا گیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ایران، چین، ہندوستان اور روم کی تہذیبیں آپس میں ٹکراتی تھیں۔ یہ شاہراہ ریشم کا دل تھا، جہاں قافلے آتے، بازار لگتے اور دنیا بھر کے تاجر، فلسفی، سائنسدان اور مذہبی رہنما آ کر ٹھہرتے۔ اسکندر اعظم نے سمرقند کو زمین کا دل کہا۔ اسلامی عہد میں یہ شہر علم و فن کا مرکز بنا، اور پھر آیا ایک نام، تیمور لنگ۔ 1336 میں پیدا ہونے والا تیمور چغتائی منگول قبیلے کا فرد تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنا۔ تیمور نے سمرقند کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ یہاں وہ صرف قلعے اور محل نہیں، بلکہ مدرسے، رستگاہیں اور بازار بھی تعمیر کرواتا رہا۔ اس کی سلطنت چین سے لے کر بحیرہ روم تک پھیل گئی۔ ہندوستان پر حملہ، دہلی کی تباہی، یہ سب اس کی فتوحات کا حصہ تھی، لیکن اس کا اصل خواب تھا سمرقند کو دنیا کا عظیم ترین شہر بنانا۔ تیمور نے یہاں تعمیر کروایا رکن الدین مدرسہ، بی بی خانم مسجد، ریگستان اسکوائر، تیمور کا شاہی مقبرہ، گور امیر۔ یہ عمارتیں آج بھی اس کے خواب کی گواہ ہیں۔ ریگستان جہاں سے دنیا کے بڑے فلسفی، فلکیات دان اور معمار نکلے۔ اور پھر اس کے بعد تیمور کا پوتا الغ بیگ، جو نہ صرف حکمران تھا بلکہ ایک عظیم ماہر فلکیات بھی تھا۔ اس نے یہاں فلکی رصدگاہ قائم کی، جس میں اس نے ہزاروں ستاروں کی پوزیشنز نوٹ کی۔ صدیوں قبل، جب یورپ ابھی اندھیروں میں تھا۔ اب آتے ہیں سب سے پراسرار حصے کی طرف، تیمور کی قبر، گور امیر۔ 1941 میں روسی ماہرین آثار قدیمہ نے اس قبر کو کھولا، اور حیرت انگیز بات، قبر پر کنندہ تھا، جو میری نیند میں خلل ڈالے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور چند ہی دن بعد ہٹلر نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا، آپریشن باربروسا۔ کیا یہ اتفاق تھا یا واقعی کوئی لعنت؟ دلچسپ بات یہ ہے، جب تیمور کی باقیات کو دوبارہ دفن کیا گیا تو سوویت افواج کو پہلی فتح حاصل ہوئی، جس کے بعد جنگ کا پانسا بدلنے لگا۔ یہ ایک راز ہے جو آج بھی حل نہ ہو سکا۔ تیمور کے بعد سمرقند دھیرے دھیرے زوال کی جانب بڑھا۔ ازبک قبائل نے قبضہ کیا، شاہراہ ریشم کی اہمیت کم ہونے لگی، یورپ میں سمندری راستے دریافت ہو گئے، اور سمرقند وقت کے دھندلکوں میں گم ہوتا گیا۔ لیکن یہ شہر کبھی مرا نہیں، اس کی دیواروں میں راز دفن ہیں، اس کی گلیاں آج بھی صدیوں پرانے قدموں کی گواہ ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق سمرقند کے نیچے اب بھی کئی دفن خزانے موجود ہیں، مکمل کتب خانے، سونے کی اینٹیں اور چینی ہنر کاری۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق یہاں کئی زیر زمین سرنگیں ہیں، جنہیں تیمور نے شاہی گزرگاہوں اور خفیہ خزانے چھپانے کے لیے بنوایا۔ کئی محققین مانتے ہیں کہ تیمور کے دور کا ایک مکمل دارالترجمہ، جہاں فارسی، عربی، سنسکرت اور چینی کتابوں کا ترجمہ ہوتا تھا، اب بھی کہیں دفن ہے۔ آج کا سمرقند ازبکستان کا ثقافتی دل، یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ، جہاں ہزاروں سیاح تیمور کے قدموں کے نشان تلاش کرتے ہیں۔ ریگستان کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے اور ہر مسافر کی روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ سمرقند صرف اینٹوں کا شہر نہیں، یہ انسان کی عظمت، علم، طاقت اور فانی ہونے کی یاد دہانی ہے۔ تیمور کی سلطنت مٹی میں مل گئی، لیکن اس کے خواب آج بھی زندہ ہیں۔ سمرقند ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت وقت کی مہمان ہے، لیکن علم اور خواب ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیا تیمور واقعی ظالم تھا یا عظیم معمار؟ کیا تیمور کی قبر پر لعنت سچ تھی؟ اور اگر آپ کو تاریخ کے ایسے راز مزید جاننے ہیں تو اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ شاہراہ ریشم، وہ راستہ جس نے دنیا بدل دی۔